بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیک لڑکی کی قبر پر کتے پیشاب کیوں کرتے تھے اور اس کی قبر کو کیوں کھودتے تھے؟ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک عالمہ لڑکی کا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، کیونکہ جب اس عالمہ لڑکی کی وفات ہوئی تو اس کی قبر پر کتے بھونکتے اور کتے اس کی قبر کو کھودتے، اس کی قبر پر پیشاب کرتے تھے۔ آخر وہ کتے اس عالمہ لڑکی کی قبر پر ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے۔ پیارے دوستو، ملک پاکستان میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے لوگ زیادہ تر غریب تھے۔ اس گاؤں میں رہنے والی ایک بچی جس کا نام زینب تھا، وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب اس کی عمر 4 سال کی تھی تب اس کے والدین کسی حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ اب اس بچی کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے چاچا چاچی کے، مگر اس کی چاچی نے بھی اس کی پرورش کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے چاچا کے بھی 4 بچے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی میں دے رہا تھا۔ چاچا اس بچی کو رکھتے مگر اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور تھے، اس لیے وہ اپنے بھتیجی کو اپنے بیوی کے ڈر سے نہیں رکھ سکا۔ مگر اس گاؤں میں ایک بڑھیا بھی رہتی تھی جو کہ لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پال رہی تھی۔ اگر اس کے اپنے کپڑے پھٹ جاتے تو وہ لوگوں سے مانگ کر کپڑے پہنا کرتی تھی۔ اگر پیٹ میں بھوک لگتی تو کسی کے گھر سے روٹی مانگ لیتی، کسی کے گھر سے سالن لے لیتی، کبھی وہ کسی کے گھر کا کام کر کے چند روپیے لے آتی تھی۔ اسی طرح وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کو سنائی کم دیتا تھا۔ یہ بڑھیا نیک دل انسان تھی۔ سارا گاؤں اس کو فقیرنی کے نام سے جانتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جو کہ مٹی سے بنا ہوا تھا۔ جب اس بڑھیا کو پتہ چلا کہ زینب یتیم بچی ہے اور اس کو پورے گاؤں میں کسی نے سہارا نہیں دیا تو وہ خوشی خوشی زینب کو اپنے گھر لے آئی۔ کہنے لگی، جب اللہ مجھ جیسی فقیر کو سہارا دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، تو اس کو بھی وہی رزق دے گا۔ اس بوڑھی عورت کا کہنا تھا کہ جب میں اس بچی کو اپنے ساتھ لے آئی تو وہ بہت ڈری ہوئی اور گھبرا رہی تھی، مگر زینب پر اللہ پاک کی خاص رحمت تھی۔ وہ 4 سال کی عمر سے ہی نماز کی پابند تھی۔ اس کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ لیتی۔ یہ سمجھدار اور سلجھی ہوئی بچی تھی۔ زینب بچپن سے ہی قدرتی ذہین تھی۔ بڑھیا اپنے گھر کے لیے مٹی لاتی، زینب مٹی کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی، چھوٹے چھوٹے مٹی کے کھلونے بناتی۔ ایک دن وہ بڑھیا سے کہنے لگی کہ اماں، مجھے بھی قرآن پڑھانے مدرسہ بھیجیں، میں بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہوں۔ زینب کی یہ بات سن کر بڑھیا فقیر نے زینب کو مدرسہ بھیجنا شروع کیا، کیونکہ زینب کا ذہن بچپن سے ہی بہت تیز تھا، اس لیے اس نے بچپن میں ہی قرآن پاک مکمل کر لیا تھا اور زینب نے چند سورتیں بھی زبانی یاد کر لی تھیں۔ زینب کو دینی تعلیم کا بہت شوق تھا۔ گھر کی دیواریں چھوٹی ہونے کے باوجود وہ ہر روز جامعہ کے بچوں کو آتے جاتے دیکھا کرتی تھی۔ جامعہ اسلامک اسکول کو کہتے ہیں۔ یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہندوستان کے لوگ اتنا اردو نہیں سمجھتے۔ خیر، اس طرح جامعہ کی ایک بچی سے زینب کی دوستی ہو گئی۔ وہ بچی جامعہ سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ جن کے گھر آتی اور مٹی کے کھلونے بنا کر زینب کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ان کی سہیلی جو کچھ بھی جامعہ سے پڑھ کر آتی وہ سب زینب کو یاد کروا دیا کرتی تھی۔ اسی طرح زینب اپنی دینی تعلیم حاصل کرنے لگی اور پھر چند ہی سالوں میں زینب نے قرآن پاک کو مکمل کر لیا تھا اور زینب نے اپنی سہیلی کی مدد سے اردو بھی پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ زینب اپنی سہیلی سے مانگ مانگ کر مکمل عالم کی کتابیں پڑھ چکی تھی اور بھی اس کے پاس کافی زیادہ اسلامی کتابیں تھیں جو وہ دن رات پڑھتی رہتی تھی۔ اس کے پاس علم تھا اور عمل بھی اس کے پاس بہت زیادہ تھا۔ اس بڑھیا نے زینب کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ جب زینب جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کی انتہا نہیں تھی۔
پورا گاؤں اس کی خوبصورتی سے واقف تھا۔ ہر کسی عورت کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا کہ کسی پری سے کم نہیں۔ زینب کی خوبصورتی، زینب نازک اس قدر تھی کہ دنیا تو اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ اب بڑھیا کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ زیادہ بڑھاپا ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کے گھر میں مانگنے نہیں جایا کرتی تھی، بلکہ لوگ خود ہی ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک بہت بڑے سردار تھے جو کہ بڑھیا سے زینب کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہے تھے۔ اس پر بڑھیا نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا میری بیٹی کے قابل نہیں ہے۔ سردار خود بہت اچھا انسان تھا، اس نے بڑھیا سے کوئی ضد نہیں کی اور وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس گاؤں میں بہت غریب لوگ رہتے تھے، اس لیے وہ اپنے بچے کو جامعہ میں نہیں پڑھا سکتے تھے، اس لیے سبھی بچے زینب کے پاس قرآن پاک کو پڑھنے آیا کرتے تھے۔ زینب بچوں کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اسلامی باتیں بتایا کرتی تھی۔ جب وہ بچوں کو درس دے رہی ہوتی تو باہر کھڑا ایک لڑکا روزانہ اس کا درس سن رہا ہوتا تھا۔ اس لڑکی نے جب بھی زینب کو دیکھنا چاہا تو وہ پردے میں ہوتی۔ اس لڑکے کو زینب سے محبت ہو چکی تھی۔ وہ لڑکا بھی زینب کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ وہ بھی 5 وقت کا نمازی ہو چکا تھا۔ یہ لڑکا زینب کے گھر رشتہ بھیجنا تو چاہتا تھا، مگر یہ ایک بازو سے معذور یعنی کہ اپاہج تھا، اس لیے رشتہ بھیجنے سے ڈرتا تھا۔ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ زینب اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں مجھے محرم کے 10 روزے رکھنے ہیں، ویسے تو میں خود ہی اٹھ جاؤں گی، سر درد ہونے کی وجہ سے اگر میں نہ اٹھ سکی تو آپ مجھے اٹھا دیجیے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، محرم کی پہلی تاریخ اس لڑکے کو خبر ملی کہ زینب اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ لڑکا کہنے لگا، یہ خبر میرے لیے ایسی تھی جیسے میں خود ہی مر گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں کیسے یقین کر لیتا کہ زینب اب اس دنیا میں نہیں رہی، کیونکہ کل ہی تو زینب بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھی، محرم کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کے گھر کے پاس پہنچا تو واقعی زینب تو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کا دل دہاڑے مار مار کر رونا چاہ رہا تھا، مگر اس کے پاس رونے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ کسی کے سامنے رو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ لوگوں کو کیا جواب دیتا؟ وہاں کے لوگ جنازے میں شریک ہوئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس بڑھیا نے بہت چھوٹی سی بچی کو پالا تھا، وہ بیچاری جوانی میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ بڑھیا کبھی تو یہی بتا رہی تھی کہ یہ بہت ہی نیک تھی، مگر زینب محرم کی پہلی تاریخ کو ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ واقعی بہت نیک لڑکی ہے۔ وہ لڑکا یوں ہی روتا رہتا اور کہتا کہ وہ خود تو دنیا چھوڑ کر چلی گئی ہے، مگر مجھے روتا ہوا چھوڑ گئی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان تو میرا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید میں اس سے اپنے دل کی بات کر لیتا تو اس کو حاصل ہی کر لیتا، پر ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ اب روز اس کی قبر پر جاتا اور جتنی دیر اس کا دل کرتا وہاں بیٹھا رہتا اور اس کی قبر کے ساتھ باتیں کرتا رہتا۔ ایک دن حسب معمول وہ لڑکا زینب کی قبر پر گیا۔ پھر اس لڑکے نے بتایا کہ میں اس کی قبر پر بیٹھ گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کتا زینب کی قبر پر پیشاب کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے پتھر پکڑ کر کتے کو مارا، مجھے کتے کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ یہاں قبر کی بے حرمتی کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ اب میں جلدی جلدی اس کی قبر سے گندگی صاف کرنے لگا۔ اب میں روز اس کی قبر کو صاف کرتا، کبھی پتے گر جاتے۔ وہ کافی دیر بیٹھا رہتا تھا۔ جب مجھے کوئی دیکھتا تو میں وہاں سے بھاگ جاتا۔ پہلے تو میں چھپ کر اس کی قبر پر جایا کرتا تھا، مگر اب میں سرعام بیٹھا کرتا تھا اس کی قبر پر، کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی اور وہ اب اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اب اس کے کیا بدنام ہونا تھا۔ سب لوگ محلے میں زینب کی باتیں کرنے لگے۔ ہو نہ ہو زینب کا اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق تھا، مگر میں خاموشی سے لوگوں کی باتیں سنتا رہتا۔ میں زینب سے محبت کرتا تھا، اس لیے روز اس کی قبر پر جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا، دعا کرتا اور اس کی روح کو ثواب بھیجا کرتا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت نیک تھی، اس نے جنت میں جانا تھا، لیکن مرنے کے بعد آپ کسی کے لیے اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو تو اس سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے
کہ آپ اس کے لیے ایصال ثواب کر کے اس کو ثواب بھیج سکتے ہیں۔ اب روز اس کی قبر پر کتے آتے اور اسی طرح گندگی پھیلاتے حرکتیں کیا کرتے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوتا کہ اور بھی اتنی زیادہ قبریں ہیں، اس میں تو کتے نہیں جاتے ہیں۔ میں روز کتوں کو وہاں سے ہٹاتا اور قبر کو صاف کر دیتا، مگر یہ کوئی عام کتے نہیں لگتے تھے، یہ تو جنگلی کتے معلوم ہوتے تھے۔ کبھی کبھی اس کی قبر سے اتنی گندی بدبو آتی کہ وہاں بیٹھنا محال ہو جاتا تھا۔ ہمارا چھوٹا سا گاؤں تھا، اس وجہ سے یہ بات سارے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ سردار اور بڑے بزرگوں میں یہ بات پہنچ گئی کہ نیک اور معصوم بچی کی قبر پر آخر روز کتے گندی حرکتیں کیوں کیا کرتے ہیں۔ کتوں کو لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ نہیں بھاگتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے بوڑھے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ لگتا ہے کہ لڑکی نے ضرور کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے جو اس کی قبر کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ قبرستان میں اور بھی بہت ساری قبریں موجود ہیں، باقی قبروں میں تو ایسا معاملہ کبھی پیش نہ آیا۔ ایک آدمی سردار کے پاس جا کر کہنے لگا، مجھے شک ہے کہ یہ لڑکی نیک نہیں تھی۔ ہمارے گھر کی عورتوں کا کہنا ہے کہ یہ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ویسے بھی گھر میں کوئی مرد تو نہیں تھا، بس ایک بڑھیا تھی جس کو ٹھیک سے کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا۔ اس کے گھر کے باہر کی دیواریں بھی نہیں تھیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، سردار صاحب، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی سزا آپ کو مرنے کے بعد ملتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکی ضرور بدکار تھی۔ اگر یہ اتنی خوبصورت تھی تو نیک کیسے ہو سکتی تھی؟ اگر وہ گناہ کرتی بھی تھی تو شاید پردے میں کرتی اور منہ چھپا کر برقع پہن لیتی۔ وہ لڑکا ان سب لوگوں کی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کی زبان اتنی لمبی کیوں ہے۔ جب سارے گاؤں کو اکٹھا کر لیا گیا تو گاؤں والے کہنے لگے کہ کیا پتہ ہے اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہو، کہیں اس کے گناہ کی سزا سارے گاؤں کو مصیبت میں نہ پیدا کر دے۔ اس لیے ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس بات کا جواب تو وہ بڑھیا ہی دے سکتی ہے۔ جن بچوں کو وہ پڑھایا کرتی تھی ان بچوں کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی اپنی باجی میں کوئی عیب کوئی غلطی نہیں دیکھی تھی، مگر اس گاؤں میں ویسے بھی ایسی حرکتیں ہوتی رہتی تھیں کہ معاملہ کسی اور کا ہوتا اور بلایا کسی اور کو جاتا تھا۔ اب اس معاملے میں اس لڑکے کو بھی بلایا گیا جو اس کی قبر پر بیٹھ کر دن رات روتا رہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں نے ہی کوئی اس کے ساتھ چکر چلا رکھا تھا۔ سارے گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے سردار نے پنچایت لگائی۔ اب اس لڑکے کو سب کے سامنے کھڑا کیا گیا، اسے سوال پوچھنے لگے تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہتا تھا، کیونکہ میں اس لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، مگر میں نے کبھی بھی اسے یہ بات نہیں بتائی تھی اور اس نے کبھی مجھے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہاں بیٹھے تمام لوگ ایک دم چیخنا شروع ہو گئے کہ یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہو رہا ہے، اس نے تمہارے ساتھ ہی گناہ کیا ہوگا۔ وہ لڑکا چیخ کر کہنے لگا کہ وہ ایک لڑکی تھی اور اس پر تہمت مت لگائیے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں تھا۔ وہ مجھے صرف اچھی لگتی تھی اور میں جانتا تھا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، اس لیے میں نے کبھی اس کے گھر میں رشتہ نہیں بھیجا، یہاں تک کہ میں نے خود بھی کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں بیٹھے کچھ لوگوں نے میرے حق میں گواہی دی کہ نہیں، ایسا تو نہیں لگتا کہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، کسی سے محبت کرنا غلط بات تو نہیں ہے، لگتا ہے کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ زینب کا اس طرح اور بھی لڑکے چاہنے والے ہوں گے۔ بار بار گاؤں میں پنچایت بیٹھائی جا رہی تھی، بات بہت بڑھتی جا رہی تھی۔ آج اس پنچایت میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا آیا جو پہلے پنچایت میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ جب میں نے ایک لڑکے سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے تو اس نے کہا کہ یہ لڑکا چودھری صاحب کا بیٹا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ چودھری صاحب کا بیٹا تو بہت خوبصورت ہے، اگر زینب زندہ ہوتی تو شاید زینب اسی کے قابل تھی، کیونکہ زینب اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے ساتھ عام لڑکا کھڑا ہوتا تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر یہ چودھری کا لڑکا دیکھنے میں غصے والا لگ رہا تھا۔
سردار صاحب چودھری صاحب کے بیٹے سے بار بار مشورہ مانگ رہے تھے، جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس لڑکے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ یہ لڑکا ملک سے باہر پڑھائی کر کے آیا ہے۔ خیر، کچھ دن پنچایت والا معاملہ شانت رہا، مگر اب کتے زینب کی قبر کے ساتھ اور بھی برے کام کرنے لگے۔ اب اس قبر کے پاس بہت زیادہ گندی بدبو آنا شروع ہو گئی تھی، کوئی بھی اس قبر کے پاس نہیں جاتا تھا۔ پھر اس بہادر لڑکے نے، جو زینب سے محبت کرتا تھا، اس سے اور زینب کی قبر کی بے حرمتی دیکھی نہ گئی، اس نے قبر پکی کروا دی اور روز اس کی قبر پر اگربتی لگا کر پھول ڈالتا، مگر پھر بھی کتوں کا روٹین نہیں بدلا۔ ایک دن جب صبح اس کی قبر پر پھول ڈالنے کے لیے آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جو اس نے قبر کو پکا کروایا ہوا تھا وہ جیسے ٹوٹ چکی تھی، ہو سکتا ہے کہ کسی نے توڑی ہو۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قبر ابھر چکی ہو۔ اب پھر لوگوں کا کہنا شروع ہوا کہ قبر پھٹنے والی ہے۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی ہو چکا۔ اب ان سوالوں کے جواب صرف وہ بڑھیا ہی دے سکتی ہے جس نے زینب کی پرورش کی تھی۔ وہ لڑکا کہنے لگا، ہم سب اس کی اماں کے پاس گئے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ خود لوگوں کے رحم و کرم پر تھی، اگر کوئی کھانا دیتا تو کھا لیتی۔ زینب کی اماں نے اس کی تعریف کرنا شروع کر دی، کہنے لگی کہ اگر وہ نیک نہ ہوتی تو محرم میں کیوں فوت ہوتی؟ وہاں پر سب لوگ کہنے لگے، اماں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو محرم میں فوت ہوتے ہیں، یعنی کہ محرم میں ان کو موت آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب نیک ہوتے ہیں۔ ایک دن میں تو نہ جانے کتنے زیادہ لوگ مرتے ہیں، اور کوئی 12 ربیع الاول کو مرتا ہے، کوئی حج کے دن مرتا ہے، اور کوئی لیلۃ القدر کی رات کو بھی مرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سب نیک ہوں۔ آپ ایسا کریں، آپ ہمیں اپنی بیٹی کا کمرہ دکھا دیں۔ وہ بڑھیا روتی ہوئی کہنے لگی کہ میں نے تو خود اس دن سے آج تک اس کمرے کو ہاتھ نہیں لگایا، وہاں پر اس کی یادیں ہیں اور میں نے وہ کمرہ بند کر دیا ہے۔ سردار اور محلے کے سبھی لوگ کہنے لگے کہ ہم کمرہ کھول کر دیکھنا ہوگا، تبھی حقیقت سامنے آئے گی۔ اس بڑھیا کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے سختی سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ جب اندر داخل ہوئے تو اندر کی چیزیں اس طرح رکھی گئی تھیں کہ ایک پرانا سا پلنگ تھا، ایک چارپائی تھی، ایک صندوق تھا، صندوق کے اندر کپڑے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے آس پاس کیا ہو سکتا تھا؟ وہ ایک غریب گھرانے کی تھی۔ پلنگ کے اوپر 2-4 چادر بچھی ہوئی تھی، اس پر کافی زیادہ سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں، ایک کانچ کی چوڑی ٹوٹی ہوئی تھی، مگر یہ بستر کچھ ثابت نہیں لگ رہا تھا۔ جب بستر کے نیچے دیکھا گیا، یعنی کہ پلنگ کے نیچے دیکھا گیا، تو اس کے نیچے ایک قیمتی چیز ملی جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ یہ لڑکی تو بہت غریب تھی، اتنی قیمتی چیز آخر اس کے پاس کہاں سے آئی؟ ایک آدمی نے وہ چیز پکڑ کر سردار صاحب کے سامنے لا کر دکھایا تو وہ ایک مردانہ سونے کی چین تھی۔ اس کو دیکھ کر سب سے پہلے یہ سوال کیا گیا کہ آخر زینب کی موت کیسے ہوئی؟ اس بڑھیا نے کہا کہ زینب اپنے کمرے میں چپ کر کے سوئی ہوئی تھی، میں بھی اس کے کمرے میں سوتی، مگر اس دن مجھے باہر نیند آ گئی تھی، میں وہیں سو گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ سورج نکلنے والا ہے تو اس کمرے میں گئی تو یہ بے حرکت پڑی تھی۔ میں چیختے ہوئے اپنی ہمسائے یعنی کہ پڑوسیوں کے پاس گئی۔ جب میرے پاس کے لوگ آ کر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا دل بند ہو گیا ہے، مگر یہ کیسے ہوا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اتنی میں زینب اچانک اس دنیا سے چلی گئی۔ ان میں سے ایک آدمی بولا کہ مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا ہے، پر سب سے پہلے ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ آخر یہ مردانہ قیمتی چیز کس کی ہے۔ اگلے دن پنچایت لگائی گئی، سردار کے فیصلے کا انتظار تھا۔ چودھری صاحب بھی آئے، چودھری صاحب کا بیٹا نہیں آیا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ کہنے لگے کہ اس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے،
اور کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ یہ غریب بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، پھر اس کے پاس 70,000 کی چین کہاں سے آئی، وہ بھی مردانہ۔ پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیا پتہ کسی نے گفٹ کی ہو، ایسی چیزیں تو صرف امیر لوگوں کے پاس ہوا کرتی ہیں۔ اگر کسی نے اس کو گفٹ دی ہے تو اس کو صندوق کے اندر چھپا کر رکھتی، نہ کہ اس طرح زمین پر گری ہوتی، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی کچھ بول رہا تھا اور کوئی کچھ اور بول رہا تھا۔ ایک لڑکا ان میں سے کافی سمجھدار تھا، جو کہہ رہا تھا کہ مجھے معاملہ سمجھ آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کل تک کا وقت دے دیں، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا۔ پھر اگلے دن شام کو پنچایت بیٹھائی گئی۔ سردار صاحب بھی آئے، چودھری صاحب اور ان کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا۔ جب اس آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے چین کس کی ہے، تو وہاں بیٹھے سب لوگوں کی شکل عجیب و غریب ہو گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ جس لڑکی پر وہ لوگ الزام لگا رہے تھے، اسے بدنام کر رہے تھے، وہ لڑکی بالکل بے قصور ہے۔ یہ چین اس آدمی کی ہے جس نے زینب کو اس دنیا سے رخصت کیا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ زینب کسی کو بتا نہ سکے، اس لیے اس کی جان لے لی اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ وہ گندا شخص اس پنچایت میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ چین کسی اور کی نہیں بلکہ چودھری صاحب کے بیٹے مرتضیٰ کی ہے، کیونکہ اتنی مہنگی چین اس گاؤں میں کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ باہری ملک سے لی گئی ہے۔ چودھری صاحب انصاف پسند انسان تھے، شاید اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کرتے، مگر بات کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ چودھری صاحب نے اپنے بیٹے مرتضیٰ سے پوچھا تو وہ مان بھی گیا اور سب کے سامنے اٹھ کر غصے سے کہنے لگا، ہاں میری نظر زینب پر تھی، میں نے اس کے گھر رشتہ بھی بھیجا، مگر اس نے میری بات نہیں مانی اور مجھے سیدھا کہنے لگی کہ تم امیر ہو، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ میں غریب ہوں مگر پورے گاؤں میں میری عزت ہے، ایک عزت دار لڑکی ہوں، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی رشتہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر تم میرے گھر نکاح کا پیغام بھی بھیجو گے تب بھی میں تم جیسے انسان سے کبھی نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا کہ اس لڑکی نے میری بے عزتی کی تھی، میرے غرور کو للکارا تھا، اس لیے میں نے یہ سب اس کے ساتھ کیا اور اسے مرنے کے بعد بھی بدنام کرنے لگا۔ میں نے ہی اپنے پالتو کتوں کو اس کی قبر پر بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ ان کتوں کو ٹریننگ بھی میں نے خود ہی دی تھی۔ میں آدھی رات کو زینب کے گھر میں گھسا، اس کی بوڑھی اماں جس کو کانوں سے کم سنائی دیتا تھا، وہ دوسرے کمرے میں سو رہی تھی، اس لیے اس کی بڑھیا کو پتہ نہ چلا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کی عزت کو خراب کرنا چاہا، اسی وقت یہ لڑکی سجدے میں چلی گئی اور میری یہ چین میرے گلے کا پھندا بن گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو اپنے گلے سے نکال کر پھینکا، پھر میں نے زینب کا گلا دبا کر اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ مجھے بدنام کر دیتی۔ تو جو لڑکا زینب سے محبت کرتا تھا، جب یہ سب اس نے سنا، اس نے سب کے سامنے اس کو جتنا ہو سکا اس کو اتنا مارا۔ چودھری صاحب کہنے لگے کہ اس کا انصاف میں کروں گا۔ چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کو گاؤں والوں کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیں کہ اس کی کیا سزا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے اس کو پھانسی ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چودھری صاحب کے منہ کی وجہ سے اس کو معاف کر دینا چاہیے، مگر چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کو سزا کے طور پر اسی گاؤں کی ایک غریب لڑکی سے زبردستی اس کا نکاح کر دیا اور کہا کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ تھوڑی سی بھی ناانصافی ہوئی تو اس کا ذمہ دار میرا بیٹا ہوگا۔ اس کو مزدوروں کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب روز مزدوروں کے ساتھ کام کرتا اور اس بڑھیا کی ساری سہولتوں اس کو میسر کر دی گئیں۔ چودھری صاحب کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو صحیح کرنے کا طریقہ صرف یہی مجھے نظر آیا۔ اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا۔
کیونکہ اب اس کی بیوی زینب کی دوست تھی، وہ بھی نیک اور پرہیزگار لڑکی تھی۔ یہ لڑکی زینب کی وہی دوست تھی اس کے ذریعے زینب نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ چودھری صاحب کے بیٹے کو اپنے گناہ کا احساس ہو چکا تھا، اب وہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا۔ اب اس نے ایک جامعہ بنوایا جس کا نام اس نے بنت زینب رکھا، اور اس جامعہ میں اس کی بیوی بچوں کو تعلیم دینے لگی۔ اب سارا گاؤں اس سے خوش تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، انسان جتنا مرضی چاہے گناہ کر لے، جتنا مرضی چاہے اپنے گناہ کو کر کے چھپانے کی کوشش کرے، مگر جب اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو اس کی گناہ سے پردہ نہیں اٹھ سکتا۔ مگر جب اللہ کے نیک بندے پر کوئی زیادتی کرتا ہے، اس پر کوئی ظلم کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی خود جواب دیتا ہے۔ اس لڑکے نے اس زینب کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عزت کو محفوظ فرمایا۔ دوستو، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔